وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت و رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی، نہ تو آپ اے نبی اس وقت موجود تھے اور نہ تو آپ دیکھنے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سے زمانے پیدا کیے جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے۔ اور نہ تو آپ طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا۔ کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ آسمانی کتاب تورات کی خصوصیات۔ اس آیت میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد والی امتیں اس طرح عذاب آسمانی سے ہلاک نہیں ہوئیں، بلکہ جس امت نے سرکشی کی اس کی سرکشی کا بدلہ اسی زمانے کے نیک لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے دلوایا۔ مؤمنین مشرکین سے جہاد کرتے رہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، یعنی فرعون اور جو امتیں اس سے پہلے ہوئیں اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے یعنی قوم لوط، یہ سب لوگ بڑے بڑے قصوروں کے مرتکب ہوئے اور اپنے اپنے زمانے کے رسولوں کی نافرمانیوں پر کمر کسی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی بڑی سخت پکڑ سے پکڑ لیا۔ اس گروہ کی ہلاکت کے بعد بھی اللہ کے انعام موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے، جن میں سے ایک بہت بڑے انعام کا ذکر یہاں ہے کہ انہیں تورات ملی۔ اس تورات کے نازل ہونے کے بعد کسی قوم کو آسمان کے یا زمین کے عام عذاب سے ہلاک نہیں کیا گیا، سوائے اس بستی کے چند مجرموں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف ہفتے کے دن شکار کھیلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سور بندر بنا دیا تھا۔ یہ واقعہ بے شک موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جیسے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد ہی اپنے قول کی شہادت میں یہی آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا کی تلاوت فرمائی۔ مستدرک حاکم کی ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی قوم کو عذاب آسمانی یا زمینی سے ہلاک نہیں کیا، ایسے عذاب جتنے آئے آپ سے پہلے آئے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر تورات کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے گمراہی سے نکالنے والی تھی اور رب تعالیٰ کی رحمت تھی، نیک اعمال کی ہادی تھی تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اور نصیحت بھی اور راہ راست پر آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دیتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو محض امی ہو، جس نے ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو، جو اگلی کتابوں سے محض نہ آشنا ہو، جس کی قوم علمی مشاغل سے اور گزشتہ تاریخ سے بالکل بے خبر ہو، وہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ، کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ بالکل سچے، ٹھیک اور صحیح گزشتہ واقعات کو اس طرح بیان کرے جیسے کہ اس کے اپنے چشمدید ہوں
اور جیسے کہ وہ خود ان کے ہونے کے وقت وہیں موجود ہو۔ کیا یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنی وحی کے ذریعے سے انہیں وہ تمام باتیں بتلاتے ہیں؟ مریم صدیقہ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے بھی قرآن نے اس چیز کو پیش کیا ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، یعنی جب کہ وہ مریم علیہ السلام کے پالنے کے لیے قلمے ڈال کر فیصلے کر رہے تھے، اس وقت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہ تھے، اور نہ آپ اس وقت تھے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ بس باوجود عدم موجودگی اور بے خبری کے آپ کا اس طرح اس واقعے کو بیان کرنا کہ گویا اس وقت آپ وہیں موجود تھے اور آپ کے سامنے ہی تمام واقعات گزر رہے تھے، آپ کی نبوت کی کھری دلیل ہے اور صاف نشانی ہے اس امر پر کہ آپ وحی الہی سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کا واقعہ بیان فرما کر سورہ ہود کی آیت نمبر 49 تلک من انباء الغیب میں فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعہ وحی اے نبی آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ اور آپ کی ساری قوم اس وحی سے پہلے ان واقعات سے محض بے خبر تھی۔ اب صبر کے ساتھ دیکھتے رہیے اور یقین مانیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہنے والے ہی نیک انجام ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کے آخر میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم بذریعہ وحی کہ اے نبی آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب کہ برادران یوسف نے اپنا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تدبیروں میں لگ گئے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 میں عام طور پر فرمایا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح ہم آپ کی جانب اے نبی آپ کے سامنے پہلے کی خبریں بیان فرماتے ہیں۔ بس یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی نبوت کی ابتدا وغیرہ اول سے آخر تک بیان فرما کر فرمایا کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغربی پہاڑ کی جانب جہاں کے مشرقی درخت میں سے جو وادی کے کنارے تھا، رب تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، آپ موجود نہ تھے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ کو یہ سب معلومات کرائیں تاکہ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہو جائے ان زمانوں پر جو مدتوں سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ بھول بھال چکے ہیں۔ اگلے نبیوں کی وحی ان کے ہاتھوں سے گم ہو چکی ہے، اور نہ تو اے نبی آپ مدین میں رہتے تھے کہ وہاں کے نبی شعیب علیہ السلام کے حالات بیان کرتے جو ان میں اور ان کی قوم میں واقع ہوئے تھے، بلکہ ہم نے بذریعہ وحی کے آپ کو یہ سب خبریں پہنچائیں اور تمام جہان کی طرف آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور نہ تو آپ کوئی طور کی طرف تھے جب کہ ہم نے آواز دی۔ مقاتل کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو اے نبی جو ابھی باپ دادوں کی پیٹھ میں تھی آواز دی کہ جب آپ نبی بنا کر بھیجے جائیں تو وہ آپ کی اتباع کریں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یہی زیادہ مشابہ اور مطابق ہے کیونکہ اوپر بھی یہی ذکر ہے۔ اوپر عام طور پر بیان تھا، یہاں خاص طور سے ذکر کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ الآیہ، یعنی جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ اور آیت میں ہے کہ وادی مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور آیت میں ہے کہ طور ایمن کی طرف سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور سرگوشیاں کرتے ہوئے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک واقعہ بھی نہ آپ کی حاضری کا ہے اے نبی، نہ آپ کا چشمدید ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو وہ اپنی رحمت سے آپ پر نازل فرما رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اپنے بندوں کی طرف اپنا ہی نبی بنا کر بھیجا کہ آپ ان لوگوں کو آگاہ اور ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور ہدایت پائیں، اور اس لیے بھی کہ ان کی کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اور کوئی عذر ان کے ہاتھ میں نہ رہے، یہ اپنے کفر کی وجہ سے عذابوں کو آتا دیکھ کر یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہ تھا جو انہیں راہ راست کی تعلیم دیتا۔ اور جیسے کہ اور جگہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم کے نزول کو بیان فرما کر اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کی دونوں جماعتوں پر اتری تھی، لیکن ہم تو اس درس و تدریس سے بالکل غافل تھے، اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو یقیناً ہم ان سے زیادہ راہ راست پر آ جاتے،
اب بتاؤ کہ خود تمہارے پاس بھی تمہارے رب کی دلیل و ہدایت و رحمت آ چکی، اور آیت میں ہے رسول ہیں خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے، تاکہ ان رسولوں کے بعد کسی کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہ جائے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ہے، اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل الآیہ، یعنی اے اہل کتاب، اس زمانے میں جو رسولوں کی عدم موجودگی کا چلا آ رہا تھا، ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں پہنچا، لو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ پہنچا۔ اور آیتیں بھی اس مضمون کی بہت سی ہیں، غرض رسول آ چکے اور تمہارا یہ عذر کٹ گیا کہ اگر رسول آتے تو ہم ان کی مانتے اور مؤمن ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا السحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر کیا تھا؟ ساتھ کہا تھا کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکر ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے اے قریش مکہ کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر اے نبی یہ آپ کی نہ مانے تو آپ یقین کر لیں کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر رب کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام لاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کے ایک سوال کا جواب۔ پہلے بیان ہوا کہ اگر نبیوں کے بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان پر عذاب بھیج دیتے تو ان کی یہ بات رہ جاتی کہ اگر رسول ہمارے پاس آتے تو ہم ضرور ان کی مانتے، اس لیے ہم نے رسول بھیجے۔ بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں رسول بنا کر بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے آنکھیں پھیر لیں، منہ موڑ لیا اور تکبر و عناد کے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ کہنے لگے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے گئے تھے، جیسے لکڑی اور ہاتھ اور طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون اور اناج کی پھلوں کی کمی وغیرہ، جن سے اللہ تعالیٰ کے دشمن تنگ آ گئے، اور دریا کو چیرنا اور ابر کا سایہ کرنا اور منہ و سلوہ کا اتارنا وغیرہ، جو زبردست اور بڑے بڑے معجزے تھے، انہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جس واقعے کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور جس جیسے معجزے طلب کر رہے ہیں، یہ خود انہی معجزوں کو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتے ہوئے دیکھ کر ہی کون سا ایمان لائے تھے، جو اب ان کے ایمان کی کوئی تمنا کرے۔ انہوں نے تو ان تمام معجزوں کو دیکھ کر صاف کہا تھا کہ یہ دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جو آپس میں بھائی ہیں اور نبی بن کر ہمارے پاس آئے ہیں، دراصل ہمیں اپنے بڑوں کی تابعداری سے ہٹانا چاہتے ہیں اور اپنی بڑائی ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ ہم تو ہرگز انہیں مان کر نہیں دیں گے۔ دونوں نبیوں کو جھٹلاتے رہے، آخر انجام ہلاک کر دیے گئے۔ تو فرمایا کہ ان یہودیوں کے بڑے بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، انہوں نے کفر کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے ان معجزوں کو دیکھ کر بھی صاف کہہ دیا تھا کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، آپس میں متفق ہو کر ہمیں زیر کرنے اور اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو ان دونوں میں سے کسی کی بھی نہیں مانیں گے۔ یہاں وہ ذکر صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ایسے رلے ملے تھے کہ گویا دونوں ایک تھے،
تو ایک کے ذکر کو ہی دوسرے کے ذکر کے لیے کافی سمجھا۔ جیسے کسی شاعر کا قول ہے کہ جب میں کسی جگہ کا ارادہ کرتا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ وہاں مجھے نفع ملے گا یا میرا نقصان ہوگا۔ تو یہاں بھی شاعر نے خیر کا لفظ تو کہا ہے مگر شر کا لفظ بیان نہیں کیا ہے، کیونکہ خیر و شر دونوں کی ملازمت، مقاربت اور مصاحبت ہے۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے، مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں نے قریش سے کہا کہ تم یہ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرو۔ انہوں نے کیا اور جواب پا کر خاموش رہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دونوں جادوگروں سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مراد عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس تیسرے قول میں تو بہت ہی بعد ہے، اور دوسرے قول سے بھی پہلا قول مضبوط اور عمدہ ہے اور بہت قوی ہے۔ واللہ عالم۔ یہ مطلب ساحرانی کی قرأت پر ہے، اور جن کی قرأت سحرانی ہے وہ کہتے ہیں مراد تورات و قرآن ہے، جو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کوئی کہتا ہے مراد تورات و انجیل ہے، کسی کا قول ہے کہ انجیل اور قرآن مراد ہے، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم بالصواب۔ لیکن اس قرأت پر بھی ظاہری تورات و قرآن کے معنی ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی فرمان رب تعالیٰ ہے کہ تم ہی ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب رب تعالیٰ کے ہاں سے لاؤ جس کی میں تابعداری کروں۔ تورات و قرآن کو اکثر ایک ہی جگہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں فرمایا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ۔ بس یہاں تورات کے معنی نور و ہدایت ہونے کا ذکر فرما کر پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اس کتاب قرآن مجید کو بھی ہم نے ہی بابرکت بنا کر اتارا ہے۔ اور سورہ انعام کی آخری آیت 154 میں فرمایا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی ہماری اس اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید جو بابرکت ہے اس کی آپ پیروی کریں، رب تعالیٰ سے ڈرا کیجیے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ جنات کا قول قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے وہ کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی اور اللہ کی کتابوں کو سچا دکھانے والی ہے۔ ورقہ بن نوفل کا قول، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یہ وہی اللہ تعالیٰ کے رازدان بھیدی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی مراد جبریل علیہ السلام تھی جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور تمام دوسرے انبیاء اور خود ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جس شخص نے غائر نظر سے علم دین کا مطالعہ کیا ہے اس پر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ عظمت و شرافت والی، عزت و کرامت والی کتاب تو یہی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالی حمید و مجید نے اپنے رؤوف و رحیم نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کے بعد تورات کا درجہ ہے جس میں ہدایت و نور تھا، جس کے مطابق انبیاء اور ان کے ماتحت حکم احکام جاری کرتے رہے۔ انجیل تو صرف تورات کو تمام کرنے والی اور بعض حرام کو حلال کرنے والی تھی، اسی لیے یہاں فرمایا کہ ان دونوں کتابوں سے بہتر کتاب اگر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے لاؤ تو میں اس کی تابعداری کے لیے آمدہ ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو آپ سے کہتے ہیں وہ بھی اگر یہ نہ کریں اور نہ آپ کی تابعداری میں آئیں تو اے نبی آپ جان لیجئے کہ دراصل انہیں دلیل و برہان کی کوئی حاجت ہی نہیں، یہ صرف جھگڑالو ہیں اور خواہش پرست ہیں، اور ظاہر ہے کہ خواہش کے پابند لوگوں سے جو ربانی ہدایت سے خالی ہوں بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ اس میں انہماک کر کے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں وہ آخر تک راہ راست سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے تفصیلی قول بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا، صاف کر دیا، اگلی پچھلی باتیں بیان کر دیں، قریشیوں کے سامنے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ بعض مفسر اس سے مراد رفاعہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ کے اور 9 آدمی۔ یہ رفاعہ صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے ماموں ہیں جنہوں نے تمیمہ بنت وہب کو طلاق دی تھی، جن کا دوسرا نکاح عبد الرحمن بن زبیر سے ہوا تھا، واللہ اعلم۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے اور حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے یہ بھی دیتے رہتے ہیں، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کی ہم نشینی کے طالب نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اہل کتاب کو نیک اعمال پر دوہرا اجر۔ اہل کتاب کے علماء جو در حقیقت ربانی دوست تھے، ان کے پاکیزہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، جیسے فرمان ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ سمجھ بوجھ کر پڑھتے ہیں، ان کا تو اس قرآن پر ایمان ہے۔ اور آیت میں ہے بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مان کر تمہاری طرف نازل شدہ کتاب قرآن کو اور اپنی طرف اتری ہوئی کتاب یعنی تورات انجیل وغیرہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جگہ ہے پہلے کے اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ ہمارے اس قرآن کی آیتیں سن کر سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108 میں ہے، اور سورہ مائدہ میں اللہ نے آیت نمبر 82 میں ان کا قول نقل کیا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، یعنی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے اعتبار سے سب لوگوں سے قریب تر انہیں پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء اور مشائخ ہیں اور یہ لوگ کبر و غرور سے خالی ہیں، اور قرآن کو سن کر رو دیتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کا ماننے والا لکھیے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جن کے حق میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ 70 بزرگ علماء تھے جو رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی شاہ حبشہ کے بھیجے ہوئے آئے تھے۔ رسول اللہ نے انہیں سورہ یاسین سنائی، جسے سن کر یہ رونے لگے اور مسلمان ہو گئے۔ انہی کے بارے میں یہ آیتیں اتریں کہ یہ انہیں سنتے ہی اپنے موحد مخلص ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور قبول کر کے مؤمن مسلم بن جاتے ہیں۔ ان کی ان صفتوں پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک پہلی کتاب کو ماننے کا، دوسرا اس قرآن کی تسلیم و تعمیل کا۔ یہ اتباع حق پر ثابت قدمی کرتے ہیں جو دراصل ایک مشکل اور اہم کام ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے: اہل کتاب جو اپنے نبی کو مان کر پھر مجھ پر بھی ایمان لائے، غلام مملوک جو اپنے مجازی آقا کی حکم برداری کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی حق کی ادائیگی بھی کرتا رہے، اور وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جسے وہ ادب و علم سکھائے، پھر آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ مسند احمد اور تفسیر طبری میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ہی اور بالکل پاس ہی تھا۔ رسول اللہ نے بہت بہترین باتیں ارشاد فرمائی، جن میں یہ بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے جو مسلمان ہو جائے اسے دوہرا اجر ہے اور اس کے عام مسلمانوں کے برابر حقوق ہیں۔ پھر ان کے نیک اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں اور نیک سلوک ہی کرتے ہیں، اور اپنی حلال روزیاں اللہ تعالیٰ کے نام خرچ کرتے ہیں اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات میں بھی بخل نہیں کرتے، لغویات اور بیہودہ کاموں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتے، ایسی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، بلکہ کبھی اچانک گزر ہو بھی جائے تو بزرگانہ طور پر ہٹ جاتے ہیں، ایسوں سے میل جول الفت محبت نہیں کرتے، صاف کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری کرمی تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، یعنی جاہلوں کی سخت کلامی بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ انہیں ایسا جواب نہیں دیتے کہ وہ اور بھڑکیں، بلکہ چشم پوشی کر لیتے ہیں اور طرح دے جاتے ہیں۔ چونکہ خود پاک نفس ہیں اس لیے پاکیزہ کلام ہی منہ سے نکالتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو، ہم نہ جاہلانہ روش پر چلیں نہ جہالت کی چال کو پسند کریں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبشہ سے تقریباً 20 نصرانی آئے۔ رسول اللہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے، یہیں یہ بھی بیٹھ گئے اور بات چیت شروع کر دی۔ اس وقت قریشی اپنی اپنی بیٹھکوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان عیسائی علماء نے جب سوالات کر لیے اور جوابات سے ان کی تشفی ہو گئی تو رسول اللہ نے دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا
اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے انہیں سنائی۔ چونکہ یہ لوگ لکھے پڑھے، سنجیدہ اور روشن دماغ تھے، قرآن نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً دین اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لائے، کیونکہ رسول اللہ کی جو صفتیں انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھی تھیں سب رسول اللہ میں موجود پائیں۔ جب یہ لوگ رسول اللہ کے پاس سے جانے لگے تو ابو جہل ملعون اپنے آدمیوں کو لیے ہوئے انہیں راستے میں ملا، اور تمام قریشیوں نے مل کر انہیں طعنے دینے شروع کیے اور برا کہنے لگے کہ تم سے بدترین وفد کسی قوم کا ہم نے نہیں دیکھا۔ تمہاری قوم نے تمہیں اس شخص کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، یہاں آ کر تم نے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا اور اس کا ایسا رنگ تم پر چڑھا کہ ذرا سی دیر میں اپنے دین کو ترک کر کے دین بدل دیا اور اسی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ تم سے زیادہ احمق ہم نے تو کسی کو نہیں پایا وغیرہ۔ انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ سب سن لیا اور جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جاہلانہ باتیں کرنا پسند نہیں، جس بات میں اپنی بھلائی دیکھی اسے قبول کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وفد نجران کے نصرانیوں کا تھا، واللہ اعلم۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں انہی کے بارے میں اتری ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ سے ان آیتوں کا شان نزول پوچھا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں تو اپنے علماء سے یہی سنتا چلا آیا ہوں کہ یہ آیتیں نجاشی اور ان کے اصحاب کے بارے میں اتری ہیں۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 82 ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا سے مع الشاہدین تک کی آیتیں بھی انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا۔ بے شک اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہیں ہدایت کرتے ہیں، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے قبضے کی چیز نہیں، آپ پر تو صرف پیغام رب کے پہنچا دینے کا فریضہ ہے۔ ہدایت کے مالک رب ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اپنی حکمت کے ساتھ جسے چاہے قبول ہدایت کی توفیق بخشتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں فرمایا، لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں، وہ جس کو چاہے ہدایت بخشے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہے، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، گو آپ ہر چند یہ طمع کریں لیکن ان میں کہ اکثر ایماندار نہیں ہونے کے، یہ اللہ کے علم ہی میں ہے کہ مستحق ہدایت کون ہے اور مستحق ضلالت کون ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری ہے، جو آپ کا بہت طرفدار تھا اور ہر موقع پر آپ کی مدد کرتا رہتا تھا اور رسول اللہ کا ساتھ دیتا تھا اور دل سے محبت کرتا تھا، لیکن یہ محبت بوجہ رشتہ داری کے طبعی تھی، شرعن نہ تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ نے اسے اسلام میں آنے کی دعوت دی اور ایمان لانے کی رغبت دلائی، لیکن تقدیر کا لکھا اور اللہ کا چاہا غالب آیا، یہ ہاتھوں میں سے پھسل گیا اور اپنے کفر پر اڑا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس آئے، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو، میں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی بن جاؤں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جائے گا؟ اب رسول اللہ سمجھاتے اور یہ دونوں اسے یعنی آپ کے چچا کو روکتے، یہاں تک کہ آخری کلمہ اس کی زبان سے ہی نکلا کہ یہ میں کلمہ نہیں پڑھتا اور میں عبد المطلب کے مذہب پر ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بہتر ہے میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، یہ اور بات ہے کہ میں روک دیا جاؤں، اللہ مجھے منع فرما دے۔ لیکن اسی وقت سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اتری،
ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا، یعنی نبی کو اور مؤمنوں کو ہرگز یہ بات سزاوار نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، گو وہ ان کے نزدیکی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اسی ابو طالب کے بارے میں انک لا تہدی من احببت بھی نازل ہوئی۔ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ ابو طالب کے مرض الموت میں رسول اللہ نے اس سے کہا کہ چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اس کی گواہی قیامت کے دن دے دوں گا۔ تو اس نے کہا اگر مجھے اپنے خاندان قریش کے اس طعنے کا خوف نہ ہوتا کہ اس نے یعنی میں نے موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے یہ کہہ لیا یعنی کلمہ پڑھ لیا، تو میں اسے کہہ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، مگر پھر بھی اسے صرف تمہاری خوشی کے لیے کہتا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ دوسری روایت میں ہے کہ آخر اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ میرے بھتیجے، میں تو اپنے بڑوں کی روش پر ہوں، اور اسی بات پر اس کی موت ہوئی کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہے۔ قیصر کا قاصد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قیصر کا خط خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو رسول اللہ نے اسے اپنی گود میں رکھ کر اس سے فرمایا تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا تیرج قبیلے کا میں آدمی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا قصد ہے کہ تو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جائے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جس قوم کا قاصد ہوں جب تک ان کے پیغام کا جواب انہیں نہ پہنچا دوں ان کے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو رسول اللہ نے مسکرا کر اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر یہی آیت پڑھی۔ یہ آیت ابن ابی حاتم میں ہے۔ اس روایت کی سند رسول قیصر تک حسن ہے، لیکن رسول قیصر کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے۔ مشرکین اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اے محمد مان لیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس دین کے مخالف جو ہمارے چاروں طرف ہیں اور تعداد میں ہم سے بہت زیادہ ہیں وہ ہمارے دشمن جان بن جائیں گے اور ہمیں تکلیف پہنچائیں گے اور ہمیں برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیلہ بھی ان کا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حرم محترم میں رکھا ہے جہاں شروع دنیا سے اب تک امن و امان رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالت کفر میں تو یہ یہاں امن سے رہیں اور جب اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو قبول کریں تو امن اڑ جائے؟ یہی تو وہ شہر ہے کہ طائف وغیرہ مختلف مقامات سے پھل، سامان، اسباب، مال تجارت وغیرہ کی آمد و رفت یہاں بکثرت رہتی ہے۔ تمام چیزیں یہاں کھینچی چلی آتی ہیں اور ہم انہیں بیٹھے بٹھائے روزیاں پہنچا رہے ہیں، لیکن ان میں اکثریت بے علم ہے، اس لیے ایسے رقیق ہیلے اور بیجا عذر پیش کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ یہ کہنے والا حارث ابن عامر ابن نوفل تھا، واللہ اعلم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ لے لینے والے۔ آپ کے رب اے نبی کسی ایک کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دیں جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ ہم تو بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سرکشوں کی بستیاں نشان عبرت بن گئیں۔ اہل مکہ کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں حاصل کر کے اترا رہے تھے اور سرکشی اور بڑائی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے تھے، نبی کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی روزیاں کھاتے اور اللہ کی نمک حرامی کرتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد کیا کہ آج کوئی ان کا نام لیوا اور پانی دیوار نہیں رہا۔ جیسے اور آیت میں سورہ نحل کی 112 میں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً الآیہ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اب تک اجڑی ہوئی پڑی ہیں، کچھ یوں ہی سی آبادی اگرچہ ہو گئی ہو لیکن دیکھو ان کے کھنڈرات سے آج تک وحشت برس رہی ہے، ہم ہی ان کے مالک رہ گئے ہیں۔
کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ الو سے سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تو اے الو کھیتی اناج کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا اس لیے کہ اسی کے باعث آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ پوچھا پانی کیوں نہیں پیتا؟ کہا اس لیے کہ قوم نوح اسی میں ڈبو دی گئی۔ پوچھا ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی میراث ہے۔ پھر کعب رحمہ اللہ نے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتے، پہلے ان پر اپنی حجت ختم کرتے ہیں اور ان کا عذر دور کرتے ہیں، رسولوں کو بھیج کر اپنا کلام ان تک پہنچاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے تھے اور تمام عرب و عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اے نبی آپ مکے والوں کو اور دوسرے شہر والوں کو ڈرا دیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس قرآن سے میں تمہیں بھی ڈرا دوں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اس قرآن کے ساتھ دنیا والوں میں سے جو بھی کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 58 میں فرمایا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا الْآيَةِ، یعنی تمام بستیوں کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت عذاب کرنے والے ہیں۔ پس خبر دی کہ قیامت سے پہلے وہ سب بستیوں کو برباد کر دیں گے۔ اور آیت میں ہے کہ ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے۔ پس صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کر دی اور تمام جہان کے لیے کر دی، اور مکے میں جو تمام دنیا کا مرکز ہے رسول اللہ کو مبعوث فرما کر ساری دنیا پر اپنی حجت ختم کر دی۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میں تمام سیاہ و سفید کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اسی لیے نبوت و رسالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ آپ کے بعد سے قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول۔ کہا گیا ہے کہ مراد ام القریٰ سے اصل اور بڑا قریہ ہے، واللہ اعلم۔ وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اسی کی رونق ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفعت دے دی، پھر بالآخر وہ پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا فانی جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی حقارت، اس کی رونق کی قلت و ذلت، اس کی ناپائیداری، بے ثباتی اور برائی بیان فرما رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں کی پائیداری، دوام، عظمت اور قیام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، لوگوں تمہارے پاس جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس کی تمام چیزیں بقا والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر اور عمدہ ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو کچھ بھی نہیں، لیکن افسوس کہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہو رہے ہیں جو بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم سنن ترمذی میں ہے، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی انگلی پر جو پانی چھا ہوا ہے وہ سمندر کے مقابلے میں کتنا کچھ ہے۔ افسوس کہ اس پر بھی اکثر لوگ اپنی کم علمی اور بے علمی کے باعث دنیا کے متوالے ہو رہے ہیں۔ خیال کرو
کہ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان و یقین رکھتا ہو، اور ایک وہ جو ایمان نہ لایا ہو، نتیجے کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا جنت کا اور اپنی بے شمار ان گنت غیر فانی نعمتوں کا وعدہ ہے، اور کافر کے ساتھ وہاں کے عذابوں کا ڈراوا ہے، گو دنیا میں کچھ روز عیش ہی منا لے۔ تفسیر ابن جریر میں مروی ہے کہ یہ آیت رسول اللہ اور ابو جہل ملعون کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حمزہ، علی اور ابو جہل کے بارے میں آیت اتری ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آیت عام ہے، جیسے فرمان الہی ہے کہ جنتی مؤمن اپنے جنت کے درجوں سے جھانک کر جہنمی کافر کو جہنم کے جیل خانے میں دیکھ کر کہے گا کہ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، یعنی سورہ صافات آیت نمبر 57، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 158 میں ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بلا شبہ جنات کو یقین ہے کہ وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائیں گے کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں؟ جن پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم آپ کی سرکار میں اپنی دستبرداری کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے، لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر تو اس دن تمام خبریں اندھی ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین اور ان کے خود ساختہ معبودان باطلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، مشرکوں کو قیامت کے دن پکار کر سامنے کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں جنہیں تم میرے سوا پوجتے رہے، جن بتوں اور پتھروں اور بزرگوں اور ولیوں اور پیروں اور نبیوں وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے رہے، وہ کہاں ہیں؟ انہیں پکارو اور دیکھو کہ وہ تمہاری کچھ مدد بھی کرتے ہیں یا وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی ہم تمہیں ویسے ہی تنے تنہا اور ایک ایک کر کے لائیں گے جیسے ہم نے اول دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دلایا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے ہی دنیا میں چھوڑ آئے۔ ہم تو آج تمہارے ساتھ کسی سفارشی کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم ہمارا شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ تم میں ان میں کوئی لگاؤ نہیں رہا، اور تمہارے گمان کردہ شریک سب آج تم سے کھوئے ہوئے ہیں۔ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، یعنی شیاطین اور سرکش لوگ اور کفر کے بانی اور شرک کی طرف بلانے والے، یہ سب بڑے بڑے لوگ اس دن کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے انہیں گمراہ کیا اور انہوں نے ہماری کفریہ باتیں سنی اور مانی، جیسے ہم بہکے ہوئے تھے انہیں بھی ہم نے بہکایا۔ ہم ان کی عبادت سے آپ کے سامنے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 81 میں فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً الآیہ، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے، لیکن ایسا نہیں ہونے کا، یہ تو ان کی عبادت سے بھی انکار کر جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ الآیہ، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے، جو قیامت کی گھڑی تک انہیں جواب نہ دے سکیں اور وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہوں۔
اور قیامت کے دن لوگوں کے حشر کے موقع پر ان کے دشمن بن جائیں اور اس بات سے صاف انکار کر دیں کہ انہوں نے ان کی عبادت کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم نے جن بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر رکھی ہے ان سے صرف دنیا کی ہی دوستی ہے، قیامت کے دن تو تم سب ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا الآیہ، یعنی جو تابع داری کرنے والے تھے وہ ان سے جو ان کی تابع داری کرتے رہے بری اور بیزار ہو جائیں گے۔ عذابوں کو سامنے دیکھتے ہوئے سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ان سے فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جنہیں پوجتے رہے آج انہیں کیوں نہیں پکارتے؟ اب یہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ آگ کے عذاب میں جائیں گے۔ اس وقت آرزو کریں گے کہ کاش یہ راہ یافتہ ہوتے، جیسے اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 52 میں فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الآیہ، جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ان شریکوں کو آواز دو جنہیں تم بہت کچھ سمجھ رہے تھے۔ یہ پکاریں گے لیکن وہ یعنی ان کے جھوٹے معبود جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے اور ان کے درمیان آڑ کر دیں گے۔ مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، پھر باور کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اسی قیامت والے دن ان سے سب کو سنا کر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا اور کہاں تک ان کا ساتھ دیا۔ پہلے توحید کے متعلق باس پرس تھی، اب رسالت کے متعلق سوال جواب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح قبر میں بھی سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ مؤمن اللہ کی توفیق سے جواب دیتا ہے کہ میرے معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ کا دین دین اسلام میرا دین ہے۔ ہاں، کافر سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا، وہ گھبراہٹ اور پریشانی سے کہتا ہے مجھے اس کی کوئی خبر نہیں، اندھا بہرا ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں فرمایا من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا، یعنی جو شخص یہاں اس دنیا میں ہدایت کو قبول کرنے سے اندھا بنا رہا، وہ وہاں یعنی قیامت کے دن بھی اندھا اور راہ بھولا رہے گا۔ تمام دلیلیں ان کی نگاہوں سے ہٹ جائیں گی، رشتے ناتے حسب نسب کی کوئی قدر نہ ہوگی، نسب ناموں کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ ہاں، دنیا میں توبہ کرنے والے، ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تو بے شک فلاح اور نجات حاصل کر لیں گے۔ یہاں آیت میں عسا یقین کے معنی میں ہے، یعنی مؤمن ضرور کامیاب ہوں گے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور آپ کے رب اے نبی جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں اور چن کر مختار کر لیتے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کے رب اے نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، دنیا اور آخرت میں۔ اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ ہی کے لیے فرما روائی ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اے نبی پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لا دے؟
جس میں تم آرام حاصل کرو، کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اللہ ہی کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مختار کل اللہ کی ذات ہے، ساری مخلوق کے خالق تمام اختیارات والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، نہ اس میں کوئی اللہ سے جھگڑا کرنے والا، نہ اللہ کا شریک، نہ ساجی۔ جو چاہیں اللہ پیدا کرے، جسے چاہے اپنا خاص بندہ بنا لے، جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ تمام امور، سب خیر و شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، سب کی باز گشت اللہ ہی کی جانب ہے، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ یہی لفظ اسی معنی میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ہے، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ دونوں جگہ ما نافیہ ہے، گو ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ما معنی میں الذی کے ہے، یعنی اللہ پسند کرتے ہیں اسے جس میں بھلائی ہو، اور اسی معنی کو لے کر معتزلیوں نے مراعات صالحین پر استدلال کیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہاں ما نفی کے معنی میں ہے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے۔ یہ آیت اسی بیان میں ہے کہ مخلوق کی پیدائش میں، تقدیر کے مقرر کرنے میں، اختیار رکھنے میں اللہ رب تعالیٰ ہی اکیلے ہیں اور نظیر اور مثیل سے پاک ہیں۔ اسی لیے آیت کے خاتمے پر فرمایا کہ جن بتوں وغیرہ کو وہ شریک رب ٹھہرا رہے ہیں، جو نہ بنا سکے نہ کسی طرح کا اختیار رکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک اور بہت دور ہے۔ پھر فرمایا سینوں اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی رب تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ سب بھی اللہ پر اسی طرح ظاہر ہیں جس طرح کھلم کھلا، اور ظاہر باتیں پوشیدہ بات کہو یا اعلان سے کہو، وہ سب کے عالم ہیں۔ رات میں اور دن میں جو ہو رہا ہے اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ الوہیت اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی طرف مخلوق اپنی حاجت لے جائے، جسے مخلوق عاجزی کرے، جو مخلوق کا مأویٰ ملجا ہو، جو عبادت کے لائق ہو۔ خالق، مختار، رب، مالک اللہ ہی ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب لائق تعریف ہے۔ اللہ کا عدل و حکمت اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اللہ کے حکموں کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ کے ارادوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ غلبہ، حکمت و رحمت اللہ ہی کی ذات پاک میں ہے۔ تو سب قیامت کے دن اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اللہ پر تمہارے کاموں میں سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں، نیکوں کو جزا، بدوں کو سزا، وہ اس روز دیں گے اور اپنی مخلوق میں فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ناقابل تردید دلائل۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ بغیر تمہاری کوشش اور تدبیر کے دن رات برابر آگے پیچھے آ رہے ہیں۔ اگر رات ہی رات رہے تو تم عاجز آ جاؤ، تمہارے کام رک جائیں، تم پر زندگی وبال ہو جائے، تم تھک جاؤ، اکتا جاؤ، کسی کو نہ پاؤ جو تمہارے لیے دن نکال سکے کہ تم اس کی روشنی میں لو پھرو، دیکھو بھالو، اپنے کام کاج کر لو۔ افسوس، تم سن سنا کر بے سنا کر دیتے ہو۔ اسی طرح اگر وہ تم پر دن ہی دن رکھے، رات آئے ہی نہیں، تو بھی تمہاری زندگی تلخ ہو جائے، بدن کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے، تھک جاؤ، تنگ آ جاؤ، کوئی نہیں جسے قدرت ہو کہ رات لا سکے، جس میں تم راحت و آرام کر سکو، لیکن تم آنکھیں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور مہربانیوں کو دیکھتے ہی نہیں ہو۔ یہ بھی اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے دن رات دونوں پیدا کر دیے ہیں، کہ رات کو تمہیں سکون و آرام حاصل ہو اور دن کو تم کام کاج، تجارت، زراعت، سفر، شغل کر سکو۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس مالک حقیقی، اس قادر مطلق کا شکر ادا کرو، دن کو رات کو اللہ کی عبادتیں کرو، رات کے قصور کی تلافی دن میں اور دن کے قصوروں کی تلافی رات میں کر لیا کرو۔ یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں، اور اس لیے ہیں کہ تم نصیحت و سبق سیکھو اور رب کا شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے اور فرما دیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو۔ اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ افطرا وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے شریک نظر نہ آئیں گے۔ مشرکوں کو دوسری دفعہ ڈانٹ دی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ دنیا میں جنہیں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی اس امت کا پیغمبر ممتاز کر لیا جائے گا اور مشرکوں سے کہا جائے گا کہ اپنے شرک کی کوئی دلیل پیش کرو۔ اس وقت یہ یقین کر لیں گے کہ فی الواقع عبادتوں کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور تمام جھوٹ و افترا بھول جائیں گے۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ بے شک قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی سلوک کرتا رہ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ رہا کر۔ یقین مان کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ناپسند رکھتے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قارون کون اور کیا تھا؟ مروی ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ اس کا نسب یہ ہے قارون بن یصہر ابن قاہیث، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے موسیٰ ابن عمران ابن قاہیث۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بتلاتے ہیں۔ یہ بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا، اسی لیے اسے لوگ منور کہتے تھے۔ لیکن جس طرح سامری نے منافق پناہ کیا تھا، یہ دشمن الہی بھی منافق ہو گیا تھا۔ چونکہ بہت مالدار تھا اس لیے پھول گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا اس نے اس سے بالشت بھر نیچا لباس بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت سے خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں پر لادی جاتی تو اس کے لیے 60 پنج کلیاں خچر مقرر تھے۔ واللہ اعلم۔ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے اس کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا نہ اکڑ، اس قدر غرور نہ کر، اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ نہ بن، ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جائے گا۔ قوم کے واعظین نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں انہیں اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرتا کہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت ہی نہ کر، بلکہ اچھا کھا، اچھا پی، اچھا پہن، اچھا اوڑھ، جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے راحت اٹھا، حلال چیزیں استعمال کر، لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ، جہاں اپنے نفس کو نہ بھول وہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی فراموش نہ کر۔ تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکین غریب کا بھی تیرے مال میں ساجھا ہے۔ ہر حقدار کا حق ادا کر، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے تو اوروں کے ساتھ سلوک و احسان کر۔ اپنے اس مفسدانہ رویے کو آسانی سے باز آ جا، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتے۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی عقل و سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے۔ گنہگاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی۔
سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قارون کا متکبرانہ جواب۔ قوم کے علماء کی نصیحتوں کو سن کر قارون نے جو جواب دیا اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے کہا، آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجیے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دے رکھا ہے اسی کا مستحق میں تھا، میں ایک عقل مند زیرک دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں اور اسے اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ بعض انسانوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب تو بڑی عاجزی سے ہمیں پکارتا ہے، اور جب کوئی نعمت و راحت اسے ہم دے دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یعنی اللہ جانتے تھے کہ میں اس کا مستحق ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ اور آیت میں ہے کہ اگر ہم انسان کو کوئی رحمت چکھائیں اس کے بعد کہ اسے مصیبت پہنچی ہو تو کہہ اٹھتا ہے کہ ھذا لی، اس کا حقدار تو تھا ہی میں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قارون علم کیمیا جانتا تھا، لیکن یہ قول بالکل ضعیف ہے، بلکہ کیمیا کا علم فی الواقع ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی چیز کے عین کو بدل دینا یہ اللہ ہی کی قدرت کی بات ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ فرمان الہی ہے کہ اگر تمام مخلوق بھی جمع ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کوشش کرتا ہے کہ میری طرح پیدائش کرے، اگر وہ سچا ہے تو ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنا دے۔ یہ روایت بخاری نیز صحیح مسلم اور مسند احمد کی ہے۔ یہ حدیث ان کے بارے میں ہے جو تصویریں اتارتے ہیں اور صرف ظاہری صورت کی نقل کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ فرمایا، پھر جو دعویٰ کرے کہ وہ کیمیا جانتا ہے اور ایک چیز کی کایا پلٹ کر سکتا ہے، ایک ذات سے دوسری ذات بنا دیتا ہے، مثلا لوہے کو سونا وغیرہ، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ محض جھوٹ ہے اور بالکل محال ہے اور جہالت و ضلالت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رنگ وغیرہ بدل کر دھوکے بازی کریں، لیکن حقیقتاً یہ ناممکن ہے۔ یہ کیمیا گر جو محض جھوٹ، جاہل، فاسق اور مفتری ہیں، یہ محض دعویٰ کر کے مخلوق کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ ہاں یہ خیال رہے کہ بعض اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامتیں سرزد ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ان کا ہمیں انکار نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک خاص فضل ہوتا ہے، اور وہ بھی ان کے بس کا نہیں ہوتا، نہ ان کے قبضے کا ہوتا ہے، نہ وہ کوئی کاریگری، صنعت یا علم ہے، وہ محض اللہ تعالیٰ کے فرمان کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار نیک کار بندوں کے ہاتھوں اپنی مخلوق کو دکھا دیتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حیوہ ابن شریح مصری رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ کسی سائل نے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا، اور اس کی حاجت مندی اور ضرورت کو دیکھ کر آپ دل میں بہت آزردہ ہو رہے تھے۔ آخر آپ نے ایک کنکر زمین سے اٹھا لیا اور کچھ دیر اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر کے فقیر کی جھولی میں اسے ڈال دیا تو وہ سونے کا ڈلہ بن گیا۔ معجزے اور کرامات حدیثوں اور آثار میں اور بھی بہت سی مروی ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا باعث طول ہوگا۔ بعض کا قول ہے کہ قارون اسم اعظم جانتا تھا، جسے پڑھ کر اس نے اپنی مالداری کی دعا کی تو اس قدر دولت مند ہو گیا۔ قارون کے اس جواب کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں اسے دولت مند کر دیتا ہوں، نہیں، اس سے پہلے اس سے زیادہ دولت مند، آور، آسودہ حال لوگ، ان کو میں نے تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ مالداری میری محبت کی نشانی ہے، محض غلط ہے۔ جو میرا شکر ادا نہ کرے، کفر پر جمع رہے، اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ گنہگاروں کے کثرت گناہ کی وجہ سے پھر ان سے ان کے گناہوں کا سوال بھی عبث ہوتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ مجھ میں خیریت ہے، اس لیے اللہ کا یہ فضل مجھ پر ہوا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں اس مالداری کا اہل ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہ ہوتے اور مجھے اچھا آدمی نہ جانتے تو مجھے اپنی نعمت بھی نہ دیتے۔ اس کا یہ خیال بالکل غلط اور مردود ہے۔